برقع پوش۔ ٹرک ڈرائیور بابو بھائی اپنے ٹرک کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹرک کے کلینر شیدے کو تلاش کر رہی تھیں، جو اسے نظر آ گیا۔ بابو بھائی نے اسے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، او شیدے، ادھر آ۔ جی استاد، کہہ کر شیدا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آ کر بولا، بولو استاد، کہاں گھوم رہا ہے تو؟ بابو بھائی نے برہمی سے کہا، استاد سگریٹ لینے گیا تھا۔ شیدے نے جواب دیا، یار تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے سگریٹ نہیں پیا کر، یہ اچھی چیز نہیں ہے، صحت کے لیے خطرناک ہے، کینسر بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ بابو بھائی قدرے تلخی سے بولا، جی استاد اب جلدی چھوڑ دوں گا اسے۔ شیدے نے کہا۔ جب بھی بابو بھائی اسے سگریٹ پینے سے روکتا وہ اسی طرح اسے تسلی دے دیتا تھا۔ چلا اب روانہ ہونا ہے، راستے میں بارش ہوئی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ بابو بھائی بولا، چلو استاد، شیدے نے کہا۔ مال چیک کر لیا تھا تو نے؟ بابو بھائی نے شیدے سے ٹرک پر لوڈ کیے جانے والے اناج کے بارے میں پوچھا۔ ہاں استاد، چیک کر لیا تھا، سب ٹھیک ہے، شیدے نے جواب دیا۔ وہ دونوں ٹرک میں بیٹھ گئے۔ بابو بھائی نے ٹرک چلا دیا اور فلمی گانوں کا آڈیو کیسٹ بھی چلا دیا۔ کافی دیر کے سفر کے بعد بابو بھائی نے ٹرک سڑک کے کنارے روک لیا۔ وہ لوگ صبح 9 بجے روانہ ہوئے تھے اور اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ چل آیا شیدے، کھانا کھا لیں، بابو بھائی نے شیدے سے کہا۔ وہ دونوں کھانا لے کر ٹرک سے نیچے آ گئے۔ یہ ایک پرفضا مقام تھا۔ وہ لوگ ایک گھنے درخت کے نیچے گھاس میں بیٹھ گئے۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ استاد کتنی پیاری جگہ ہے، شیدے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، بابو بھائی بولا۔ دل چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں، شیدے نے کہا۔ اچھا، بابو بھائی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں استاد، شیدا بولا۔ کیا کرے گا یہاں، بابو بھائی نے کہا۔ گھوموں گا پھروں گا، مزے کروں گا، شیدے نے جواب دیا تو بابو بھائی ہنس دیا۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ قریبی درختوں کے جھنڈ میں سے نکل کر ایک برقع پوش عورت ان کی طرف آنے لگی۔ یہ کون ہے استاد؟ شیدا عورت کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھری آواز میں بولا۔ پتہ نہیں کون ہے، بابو بھائی کی نگاہیں بھی اس عورت کی طرف تھیں۔ ذرا دیر بعد وہ عورت ان کے قریب آ گئی اور بولی، تم لوگ کون ہو؟ ہم ٹرک والے ہیں، تم کون ہو؟ بابو بھائی نے اس سے پوچھا۔ میرا شوہر مجھ سے لڑتا ہے، میں یہیں قریب ہی رہتی ہوں، مجھے تم لوگ اپنے ساتھ لے چلو، میں کہیں رہ لوں گی، وہ بولی۔ ہم کہاں لے کر جائیں؟ شیدا فوراً بولا۔ کہیں بھی لے چلو، اس عورت نے کہا۔ نہیں، ہم کہیں نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ ہم اپنا کام کریں گے یا تمہیں سنبھالتے پھریں گے؟ تو تم میری مدد نہیں کرو گے؟ ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ چلو شیدے، فوراً آ جاؤ، استاد نے شیدے کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اچھا استاد، شیدے نے فوراً برتن اٹھائے اور وہ دونوں اٹھ کر تیزی سے چل پڑے۔ رکو، میری بات تو سنو، عورت زور سے بولی۔ رکنا نہیں شیدے، بابو بھائی نے شیدے کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ شیدا اس کی اس حرکت پر حیران تھا لیکن کچھ نہ بولا۔ وہ دونوں جلدی سے ٹرک میں بیٹھ گئے۔ بابو بھائی نے جلدی سے ٹرک چلا دیا۔ وہ چڑیل تھی، اس کے پیر پیچھے کی طرف تھے، بابو بھائی نے انکشاف کیا۔ اسی وقت شیدے نے کھڑکی سے منہ نکال کر دیکھا
اسے واقعی عورت کے پیر پیچھے کی طرف نظر آئے۔ ان کا ٹرک کافی دور آ گیا۔ بابو بھائی نے دھیرے سے ہنس کر کہا، شیدے اب کیا خیال ہے، اس جگہ پر رہے گا؟ ارے نہیں استاد، میرے باپ کی بھی توبہ، شیدہ کان پکڑ کر بولا۔ استاد اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا اور شیدہ بھی مسکرانے لگا۔ ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ لوگ چڑیل کو ساتھ لے چلتے تو نہ جانے وہ ان کا کیا حشر کرتی۔